الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان لانے کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر دے۔ ربنا وآتنا، اور اے رب ہمارے ہمیں دے، ما وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کی معرفت، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ان آیات میں ایک طرح سے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی گئی ہے، اور یہ ربنا ربنا 5 مرتبہ ان آیات کے اندر آیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ اس میں پہلے شروع کرنے سے پہلے ربنا 5 مرتبہ کہا جائے تو اس کی دعا ضرور قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد یہ جو ربنا والی آیات ہیں ان کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا فاستجاب لہم، کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو قرآن نے یہ ایک طریقہ ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ دعا کس طرح کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ چند ایک چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک آیت میں ہے کہ ہم نے منادی کو سنا جو ندا کرتا ہے ایمان کے لیے۔ اس منادی سے حضور مراد ہو سکتے ہیں یا قرآن مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن بھی یہی کرتا ہے اور آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ تو اس منادی سے مراد سرکار کی ذات ہے جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ تو یہ پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کی نشانیاں چل رہی تھیں، کیونکہ ہم نے اس کی رکوع کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آسمان و زمین اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر ان عقل والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ عقل والے کون ہیں۔ پہلی صفت بتائی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیسے کرتے ہیں، تو انہی کی دعاؤں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ دوسرا انہوں نے یہ دعا یہ کی اس کے اندر کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے،
اور ہمیں نیکوں کے ساتھ مارنا، ہماری موت اچھوں کے ساتھ رکھنا۔ اچھی صحبت جو ہوتی ہے وہ بندے کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہے، اور اچھی صحبت جس طرح دنیا میں اس کا دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اسی طرح یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ بندے کا جو مدفن ہے، بندے کی جو موت ہے، وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، کہ بعض اوقات گناہگار بندوں کو نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مدفن مل جانا، یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور قیامت میں اپنا قبر میں جو ہے وہ اس کے بہت کام آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنی ملفوظات کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، اس کی جو قبر تھی وہ کھل گئی کسی معاملے کی وجہ سے، تو اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ 2 شاخیں جو ہیں وہ گلاب کی اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہیں، اور اس کے ناک کے قریب 2 پھول ہیں گلاب کے۔ تو ان کو یہ لگا کہ شاید یہاں پانی وغیرہ ہے جس کی وجہ سے قبر کھل گئی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ دفن کر دیتے ہیں۔ تو وہاں دوسری جگہ قبر کھودی گئی، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو دفن کیا گیا۔ جب اس کو وہاں رکھا تو اب وہ جو گلاب کی شاخیں تھیں وہ 2 بڑے سانپوں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے ناک کے قریب ان کے پھن تھے سانپوں کے۔ اب وہ پریشان ہوئے اور ایک ولی اللہ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جہاں پر پہلے موجود تھا وہاں بھی یہ جو پھول ہیں یہ ازدہ ہی تھے، یہ اصل میں یہ سانپ ہی تھے اصل میں، البتہ وہاں نیک لوگوں کی قبریں موجود تھیں جس کی وجہ سے اس کے عذاب کو ختم کر دیا گیا تھا، اور ان ازدہوں کو، ان سانپوں کو پھولوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو اس کو جب جگہ تبدیل ہوئی، نیک لوگوں سے دور ہوا، تو وہ جو دوبارہ تھے اس کا عذاب واپس آ گیا، تو اس لیے اس کو وہیں پر رکھو اور ادھر ہی اس کو دفن کر دو۔ تو یہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قبر کے اندر بھی نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بندے کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ صحبت جو ہے، یہی صحبت صحابہ کو صحبت نے کہاں پہنچا دیا؟ صحبت کی وجہ سے، کہ حضور کی صحبت ان کو مل گئی اور وہ کس قدر و منزلت کے حامل ہو گئے۔ میں نے یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایک وہ صحابی کہ جس نے صرف ایک دفعہ سرکار کو دیکھا، کوئی عمل نہیں کیے، نہ کوئی نمازیں پڑھیں، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج کیا، بلکہ ایک دفعہ دیکھا سرکار کو، پھر جنگ میں وہ شریک ہوئے اور ادھر ہی شہید ہو گئے۔ ان کا مرتبہ امت کے سب سے بڑے ولی سے بھی زیادہ ہے۔ جنہوں نے صرف ایک ہی دفعہ دیکھا سرکار کو، تھوڑی سی صحبت ملی حضور کی، تو صحبت نے ان کو کہاں پہنچا دیا۔ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ ولی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس بندے نے کوئی جو ہے وہ نیکی نہیں کی۔ سب سے بڑی نیکی یہ کیا کی کہ سرکار کی صحبت اس کو مل گئی، جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ میاں صاحب کا بڑا ہی بہترین شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ خوشبودار جو خوشبو بیچنے والا ہے نا، اس کی دکان پر آپ جائیں تو آپ کچھ بھی نہ خریدیں، کوئی عطر نہ اس سے لیں، کوئی پرفیوم نہ اس سے خریدیں، لیکن خوشبو ضرور آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، بغیر خریدے کچھ بھی دیے جو ہے وہ آپ کو خوشبو مل جاتی ہے۔ اور برے بندے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکاں آن ہزاراں۔ کہ آپ جتنا بھی جو ہے وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھیں گے، جب وہ چلائے گا اپنا جو ہے وہ بھٹی اس کی گرم ہوگی تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شعلہ اٹھ کر آپ کے کپڑوں پر ضرور گرے گا۔ تو یہی برے بندی کی صحبت ہے کہ آپ اس کے ساتھ پھرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا بچانے کی کوشش کریں، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ آپ کو بھی برائی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ اچھی صحبت، نیک صحبت میں رہنا چاہیے۔ اور یہی دعا یہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں نے بھی کی، عقل والوں نے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے رب ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ جو ہے وہ موت عطا کرنا، ہماری موت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا، ہمارا مدفن اچھے لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اور یہ دعا اللہ ہی نے سکھائی ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لہم ربہم، تو اس نے ان کی دعا سن لی کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں کام والے کی محنت ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے،
وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور لڑے اور شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں ضرور ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کا ثواب ہے، واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ ہی کے پاس سب سے اچھا ثواب ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ایک تو یہ فرمایا کہ ان کی دعا قبول کر لی گئی، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے دعا ہم نے کیسے قبول کی کہ جو عمل کرے گا ہم اس کے عمل کا اس کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جس نے اپنے رب کی خاطر عمل کیا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کے عمل کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا اس آیت کے اندر ہجرت کرنے والے جو صحابہ کرام تھے ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، وہ گھر جہاں وہ پلے بڑے تھے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ جوانیاں وہاں گزاری تھیں، انہوں نے صرف سرکار کی خدمت کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی راہ میں ان کو کافروں نے اتنی تکلیفیں دیں، کسی کو جو ہے وہ پتھر کسی پر برسائے، کسی کی راہ میں کانٹے بچھائے، کسی کو جو ہے وہ پریشان کیا، کسی کے مال و دولت کو جو ہے وہ چھین لیا۔ یہ ساری مصیبتیں انہوں نے کیوں برداشت کیں؟ صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت میں انہوں نے یہ جو ہے وہ مصیبتیں برداشت کیں، تو اللہ عز و جل نے ان کو کیا انعام عطا فرمایا کہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایک اعرابی جو ہیں وہ سرکار پر ایمان لائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سرکار سے عرض کی کہ میں ہجرت کر کے آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، تو وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، سرکار نے ان کے رہن سہن کا کچھ انتظام کیا، وہ وہاں رہنے لگے۔ تو ایک غزوے میں سرکار کے پاس مال غنیمت آیا جس میں بہت سارے قیدی بھی تھے، تو حضور نے ان قیدیوں کو تقسیم فرما دیا، اور کچھ حصہ جو تھا وہ اس اعرابی کے نام بھی نکل آیا۔ وہ پہرا دیتے تھے چونکہ، اور جب پہرا دے کر واپس آئے تو صحابہ نے ان کو ان کا حصہ دے دیا کہ یہ سرکار نے تمہارے لیے حصہ نکالا ہے۔ وہ لے کر اب حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور حضور سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ سرکار نے کہا مال غنیمت آیا تھا اس میں سے تمہارا یہ حصہ ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ پر ایمان اس لیے نہیں جو ہے وہ لے کر آیا کہ میں مال کا حصول کروں، میری مال حاصل کرنے کی کوئی جو ہے وہ خواہش نہیں ہے، میں تو آپ پر ایمان لایا ہوں کہ میرے یہاں گلے میں تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں پہنچ جاؤں، میرا مقصد بس یہی ہے، مال حصول کرنا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضور نے اس سے کہا اگر تو واقعی اپنی اس بات میں سچا ہے تو اللہ تیری خواہش ضرور پوری فرمائے گا۔ کچھ دیر بعد ایک غزوہ ہوا جس میں وہ صحابی بھی شریک ہوئے، اور صحابہ نے ان کو ڈھونڈا، تلاش کیا اور حضور کی بارگاہ میں اس حالت میں لائے کہ اسی جگہ جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا وہیں تیر لگا ہوا تھا، اور وہ شہید ہو گئے۔ حضور نے ان کو دیکھا اور کہا اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا ہے، یہ چاہتا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اللہ نے اس کو شہادت عطا کر دیا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان صحابہ کی یہاں پر فضیلت اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، مالک کریم سب کی حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، حرام کے رزق سے محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔